نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، رسول اللہ کو دنیا نے مانا، زبانوں پہ اب تک ہے وہ فسانہ، نہیں اسلام سے خالی زمانہ، سنو اکبر کا یہ قومی ترانہ، شافع میں دو عالم کے سرور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر، سب سے ہے برتر، سب سے ہے برتر، نبی سے ہے کمتر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ الحمدللہ، جیسی آپ سے امید تھی ویسے ہی مجمع ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم سے پہلے جو مہمان خطاب فرما رہے ہیں ان کے لیے یہ مجمع جلسہ ہوگا، ہمارے لیے ٹوٹ کر کے چھوٹ کر کے میلاد بن جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کا حوصلہ ہے، اور حوصلے کی وجہ سے بہت خوبصورت جلسہ ہے۔ رات کے 12 بج جانے کے بعد اتنا خوبصورت جلسہ، یہ جلسے کی کرامت ہے اور علماء کرام کی برکت ہے اور آپ سب کی عظمت اور محبت ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ میں بہت تیزی سے آپ کے جلسے کو کنارے تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ آپ صرف ہمارا ساتھ دیں گے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں گے تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، میزبانی کا حق یہ ہے کہ میں آپ کو سناؤں اور آپ سنتے جائیں۔ انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بڑی بیداری کے ساتھ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں چند سوالوں سے آپ کا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دل و دماغ سے سننے کے لیے مکمل تیار ہیں یا تھک ہار کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ چند سوالوں میں مجھے پتہ چل جائے گا۔ میں سوالوں سے پیغام کو شروع کرنا جا رہا ہوں، سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ نماز کب آسان ہے اور کب مشکل ہے؟ بہت پیارا سوال، دھیان دیجیے گا، عمر بھر کام آئے گا۔ نماز کب آسان ہے اور کب مشکل ہے؟ نماز کب آسان ہے، کب مشکل ہے؟ یہ میرا پہلا سوال۔ دوسرا سوال آپ سے ہے کہ بتائیے، روپیہ پیسہ سے بھی زیادہ، سونا چاندی سے بھی زیادہ دنیا کی کون سی چیز ہے جو بہت قیمتی ہے؟ دنیا کی چیز ہے، سونا سے بھی زیادہ، چاندی سے بھی زیادہ، روپیہ پیسہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بتائیے، جان، مال اور علم اللہ کے یہاں کب قبول ہوتا ہے اور کب قبول نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے یہاں جان، مال اور علم کب قبول ہوتا ہے، کب قبول نہیں ہوتا ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال۔ آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بتائیے وہ کون سی چڑیا ہے جو اپنے گھونسلے میں انڈا نہیں دیتی، ڈھیلے کے کھیت میں انڈا دیتی ہے اور انڈا پر بیٹھتی نہیں ہے، انڈے کا نشانہ لیتی ہے اور نشانے سے انڈے کو گرم کرتی ہے، انڈا پھٹتا ہے، اس سے بچہ نکل آتا ہے، وہ کون سی چڑیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا کہ نماز کب آسان ہے اور نماز کب مشکل ہے؟ نماز کب بھاری ہے، نماز کب آسان ہے؟ جب خوف خدا دل میں ہو تو نماز آسان ہے، خوف خدا دل سے نکل جائے تو نماز پہاڑ ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا، روپیہ پیسہ سے زیادہ، سونا چاندی سے زیادہ کون سی چیز قیمتی ہے؟ جواب نہیں آیا۔ روپیہ پیسہ سے زیادہ، سونا چاندی سے زیادہ قیمتی انسان کا وقت ہے۔ روپیہ پیسہ چلا گیا واپس ہو جائے گا، سونا چاندی چلی گئی واپس ہو جائے گی، لیکن جو وقت چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ انسان
کے لیے سب سے زیادہ قیمتی دنیا کے حوالے سے، سونا چاندی سے بھی زیادہ، روپیہ پیسہ سے بھی زیادہ وقت ہے۔ وقت کی قدر کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تیسرا اور سوال تھا کہ اللہ کے ہاں مال کب قبول ہوتا ہے، علم کب قبول ہوتا ہے، اور جان کب قبول ہوتا ہے؟ جب جان کے ساتھ اللہ کے لیے اللہ کی خوشی ہو، شامل ہو، جب علم کے ساتھ اللہ کی خوشی شامل ہو، جب مال کے ساتھ اللہ کی خوشی شامل ہو، تب مال بھی قبول ہوتا ہے، جان بھی قبول ہوتی ہے، علم بھی قبول ہوتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو مال بھی قبول نہیں، جان بھی قبول نہیں، علم بھی قبول نہیں۔ انشاءاللہ اخلاص کے لیے دعا کریں گے، اللہ ہم سب کو مخلص بنا دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آخری سوال آپ سے تھا، وہ کون سا پرندہ ہے، وہ کون سی چڑیا ہے جو گھونسلے میں انڈا نہیں دیتی، ڈھیلے کے کھیت میں انڈا دیتی ہے، اور انڈے پر بیٹھتی نہیں ہے، نشانہ لیتی ہے، دور سے اڑ کر کے نشانہ لیتی ہے، اور انڈا پھٹتا ہے، اس سے بچہ نکل آتا ہے۔ اس چڑیے کا نام قاز ہے، جس کو ٹٹیاں کہتے ہیں۔ لمبے لمبے پیر ہوتے ہیں، اونٹ کی طرح ہوتی ہے، ٹٹیاں ہوتی ہیں، ٹٹیاتی ہے، اور دریاؤں کے تالاب کے کنارے آپ کو ملے گی۔ وہ گھونسلے میں انڈا نہیں دیتی، زمین پر انڈا دیتی ہے، نشانہ لیتی ہے۔ اس کی نگاہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انڈا پھٹتا ہے، بچہ نکل آتا ہے۔ جب ایک چڑیے کی نگاہ کا یہ اثر ہے تو عالم دین کی نگاہ کا کیا اثر ہوگا؟ دل کی دنیا بدلے گا نہیں بدلے گا؟ دل کی دنیا بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ انشاءاللہ۔ عالم سے تعلق رہے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔